کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو بعض ستاروں تک پہنچنے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ کیا واقعی خلا میں ایسی بارشیں ہوتی ہیں جن میں پانی نہیں بلکہ شیشے جیسے ذرات برستے ہیں؟ اور کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم سٹوریز نیوز۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے حیرت انگیز سفر پر جہاں پر حقیقت پچھلی سے زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ معلومات موجودہ سائنسی تحقیق اور فلکیاتی مشاہدات پر مبنی ہے، اور جہاں کسی معاملے پر حتمی ثبوت موجود نہیں، وہاں ہم اسے صرف ایک سائنسی امکان کے طور پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک سوال: اگر آج رات آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو بے شمار ستارے نظر آئیں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کی روشنی دراصل ماضی سے آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ روشنی کو بھی سفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دور دراز ستاروں کو دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم ان کا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہماری زمین کے بارے میں سوچیے۔ زمین ہمیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن سورج کے مقابلے میں یہ ایک نہایت چھوٹا سیارہ ہے۔ سورج کے اندر حجم کے اعتبار سے تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ پھر بھی سورج صرف ایک عام سا ستارہ ہے، جبکہ کائنات میں اس سے کہیں زیادہ بڑے ستارے بھی موجود ہیں۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ خلا مکمل طور پر خاموش ہے۔ فلموں میں ہمیں دھماکوں اور شور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں خلا میں آواز سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے خلا میں اگر کوئی بہت بڑا دھماکہ بھی ہو تو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سائنسدانوں نے ہزاروں ایسے سیارے دریافت کیے ہیں جو ہمارے نظام شمسی سے باہر ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے ستارے کے بہت قریب ہیں، بعض انتہائی سرد ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جہاں کے حالات ہماری زمین سے بالکل مختلف ہیں۔ تاہم اب تک زمین کے علاوہ کسی سیارے پر زندگی کا حتمی ثبوت نہیں ملا۔ تو صرف اس حیرت انگیز سفر کی ابتدا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایسے خلائی حقائق جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، جن میں بلیک ہولز، نیوٹران، ستارے اور انتہائی عجیب سیاروں کے بارے میں حیران کن معلومات شامل ہوں گی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آتی ہے جس کی کشش شکل اتنی طاقتور ہے کہ روشنی بھی اس سے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کائنات کی سب سے پراسرار اور حیران کن چیزوں میں سے ایک ہے۔ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے کام پر تباہ ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ اس کی کشش شکل ناقابل تصور حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے بہت قریب پہنچ جائے تو واپس آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بلیک ہول خلا میں کسی دیو کی طرح ہر چیز کو اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ اگر ہمارا سورج کسی فرضی صورت میں اتنے ہی وزن کے بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے تو زمین اپنی موجودہ گردش جاری رکھے گی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ہمیں روشنی اور حرارت نہیں ملے گی۔ اب آئیے ایک اور حیران کن حقیقت کی طرف۔ کائنات میں کچھ ایسے ستارے بھی موجود ہیں جنہیں نیوٹران ستارے کہا جاتا ہے۔ ان کی کثافت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر ان میں سے صرف ایک چائے کے چمچ کے برابر مادہ زمین پر لایا جا سکے تو اس کا وزن اربوں ٹن ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز سائنسی اندازہ ہے جو ان ستاروں کی غیر معمولی کثافت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خلا میں بارش ہوتی ہے؟ جواب ہے، بعض سیاروں پر ایسے موسمی حالات پائے جاتے ہیں جو زمین سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر کچھ سیاروں کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں انتہائی تیز ہواؤں کے ساتھ شیشے جیسے باریک ذرات برس سکتے ہیں۔
یہ حالات انسان کے لیے نہایت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح کچھ سیارے اتنے گرم ہیں کہ وہاں درجہ حرارت ہزاروں ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ کچھ سیارے اتنے سرد ہیں کہ وہاں ہر چیز منجمد ہو جائے۔ اب ذرا ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں ملکی وے بارے میں سوچیں۔ سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق اس میں اربوں ستارے موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سے ستاروں کے گرد اپنے اپنے سیارے بھی گردش کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری کہکشاں بھی اکیلی نہیں۔ قابل مشاہدہ کائنات میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہو سکتے ہیں۔ یہ وسعت انسان کو اپنی حقیقت اور کائنات کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب ایک ایسے دلچسپ سوال، اگر کوئی خلا میں بغیر حفاظتی لباس کے چلا جائے تو کیا وہ فوراً پھٹ جائے گا؟ جواب نہیں۔ فلموں میں اکثر ایسا دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان شدید خلا میں چند لمحوں کے اندر آکسیجن کی کمی اور انتہائی کم دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس لیے خلائی لباس خلا میں زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خلا نور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں رہتے ہیں تو انہیں زمین کی نسبت مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کم کشش ثقل کی وجہ سے وہ تیرتے رہتے ہیں اور روزانہ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں تاکہ ان کے پٹھے اور ہڈیاں کمزور نہ ہوں۔ یہ تمام حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ خلا صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ انتہائی سخت اور پیچیدہ ماحول بھی ہے، جہاں زندگی کے لیے خصوصی تیاری ناگزیر ہے۔ لیکن یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہو سکتی ہے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کیا ہے، اور کائنات کے وہ راز جن پر سائنسدان آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے بلیک ہول، نیوٹران ستاروں اور عجیب و غریب سیاروں کے بارے میں سنا، لیکن اب ہم بات کریں گے ان رازوں کی جنہوں نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو آج تک حیران کر رکھا ہے۔ سب سے پہلا سوال، کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں موجود ہے۔ جدید دور میں سائنسدانوں نے ہزاروں ایسے سیارے دریافت کیے جو ہمارے نظام شمسی سے باہر واقع ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے خطے میں گردش کرتے ہیں جہاں نظریاتی طور پر مائع پانی موجود ہو سکتا ہے، تاہم اب تک کسی بھی دوسرے سیارے پر زندگی کا حتمی سائنسی ثبوت نہیں ملا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ وہاں ضرور مخلوق موجود ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تحقیق جاری ہے۔ اب آئیے ایک اور حیران کن راز کی طرف، ڈارک میٹر۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کا بڑا حصہ ایسے مادے پر مشتمل ہو سکتا ہے جسے ہم براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ اسے ڈارک میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی خارج نہیں کرتا، لیکن اس کی کشش ثقل کے اثرات کہکشاؤں کی حرکت میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی سائنسدان اسے براہ راست دیکھ نہیں سکا، اس لیے اس پر تحقیق مسلسل جاری ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پراسرار چیز ہے ڈارک انرجی۔ مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات صرف پھیل ہی نہیں رہی بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ اس غیر معمولی رفتار کی ممکنہ وجہ کو سائنسدان ڈارک انرجی کہتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت ابھی تک معلوم نہیں۔ یہ جدید فلکیات کے سب سے بڑے رازوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب ایک اور حیران کن حقیقت، اگر آپ خلا میں کسی ستارے کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوگا جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات اس ستارے کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے جس ستارے کو ہم آج دیکھ رہے ہوں وہ اپنی اصل حالت میں بہت پہلے بدل چکا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا کی خوشبو کیسی ہوگی؟ کچھ خلا نوروں نے بتایا ہے کہ خلائی چہل قدمی کے بعد جب وہ اپنے لباس کے ساتھ خلائی اسٹیشن میں واپس آئے
تو انہیں دھات، بارود یا جلتی ہوئی دھات جیسی ایک مخصوص بو محسوس ہوئی۔ یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ اگرچہ خلا میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے بو عام طریقے سے محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ہماری زمین زحل کے مشہور حلقوں جیسی آنکھوٹیوں سے گھری ہوئی ہوتی تو رات کا آسمان کیسا نظر آتا۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو زمین کے مختلف علاقوں سے یہ حلقے بہت واضح دکھائی دیتے اور رات کا منظر ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہوتا۔ کائنات میں کچھ ستارے ایسے بھی ہیں جن کی روشنی ہمارے سورج سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کچھ اتنے چھوٹے ہیں کہ بمشکل ایک بڑے شہر جتنے ہوتے ہیں۔ یہ تنوع اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ کائنات ہماری روزمرہ زندگی سے کہیں زیادہ وسیع، پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا حیران کن حقیقت یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک کائنات کا صرف ایک بہت چھوٹا حصہ ہی سمجھا ہے۔ ہر سال نئی دوربینیں، نئے خلائی مشن اور نئی تحقیقات ایسے انکشافات کرتی ہیں جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، مگر ساتھ ہی نئے سوالات بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم خلا کے مزید ناقابل یقین حقائق، مستقبل کے خلائی سفر اور اس سفر سے حاصل ہونے والے سبق کے ساتھ اس ویڈیو کو ایک یادگار اختتام تک پہنچائیں گے۔ اب تک ہم کائنات کے ایسے حیرت انگیز راز جان چکے ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ہمیشہ سے اپنی طرف متوجہ رکھا ہے، لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آئیے اب مستقبل کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب انسان مریخ یا مستقل بستیاں آباد کرے گا؟ گزشتہ چند برسوں میں مختلف خلائی اداروں اور نجی کمپنیوں نے مریخ تک آسانی مشن بھیجنے کے منصوبوں پر کام کیا، تاہم یہ ایک انتہائی مشکل ہدف ہے۔ مریخ کا سفر کئی مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ وہاں کا ماحول زمین سے بالکل مختلف ہے، ہوا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے اور شدید سردی انسان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے ابھی یہ کہنا ممکن نہیں کہ انسان کب وہاں مستقل رہائش اختیار کر سکے گا، لیکن تحقیق اور منصوبہ بندی مسلسل جاری ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ ہماری زمین پر لمحہ خلا میں سفر کر رہی ہے۔ ہم سب بظاہر اپنی جگہ پر کھڑے محسوس ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں زمین سورج کے گرد تقریباً 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا پورا نظام شمسی بھی ملکی بے کہکشاں میں مسلسل حرکت کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک نہایت تیز رفتار خلائی سفر کا حصہ ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک دن سورج کی روشنی اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سائنسی اعتبار سے سورج ہماری زمین پر زندگی کے لیے بنیادی ذریعہ توانائی ہے۔ اس کے بغیر زمین کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، پودوں کا نظام متاثر ہوگا اور زندگی کے بیشتر نظام شدید خطرات سے دوچار ہو جائیں گے۔ خوش قسمتی سے موجودہ سائنسی معلومات کے مطابق سورج کے پاس ابھی اربوں سال تک توانائی پیدا کرنے کے لیے ایندھن موجود ہے۔ اس لیے انسان کو اس حوالے سے فوری خطرہ درپیش نہیں۔ کائنات کا ہر منظر ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ ہر نئی دریافت کے ساتھ ایک نیا سوال جنم لیتا ہے اور یہی جستجو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی بار بار انسان کو آسمانوں، زمین اور کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیق کی عظمت کو سمجھے۔ اس لیے جب ہم خلا کے حیران کن حقائق جانتے ہیں تو یہ صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ کائنات کی وسعت اور اپنے رب کی قدرت پر غور کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ شاید آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، مگر کائنات کے بے شمار راز اب بھی ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہر نئی دوربین، ہر خلائی مشن اور ہر تحقیق ہمیں کچھ نئے جواب دیتی ہے۔
لیکن ساتھ ہی نئے سوال بھی پیدا کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے برسوں میں سائنسدان مزید حیران کن سیارے دریافت کریں، نئی کہکشاؤں کے بارے میں جانیں یا کائنات کے کچھ اور راز سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس وقت تک بہت سی چیزیں تحقیق کے مرحلے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں ثابت شدہ حقائق اور سائنسی مفروضوں میں فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کائنات کے ان حیران کن رازوں سے آگاہ ہو سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح قرآن، تاریخ، سائنس، خلا اور دنیا کے حیران کن حقائق پر مزید معیاری اور دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں تو IM سٹوریز نیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ خلا میں صرف ایک جگہ جا سکتے ہیں تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ چاند، مریخ، زحل کے حلقے یا کسی دور دراز کا کہکشاں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔